الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قال تبارك وتعالى فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صدر ذی وقار قابل صد احترام آفتاب طریقت ماہتاب شریعت عالمی مبلغ اسلام مخدوم المشائخ حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ انتہائی عزت و تکریم کے لائق واجب الاحترام لائق سب تکریم ذی وقار و ذی احتشام محترمی و مکرمی مشائخ و علماء اہل سنت و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس پروقار تقریب میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے مجھے بے حد مسرت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ جس طرح کے احساسات و جذبات اور جس طرح کے نظریات کے ساتھ آپ جلوہ فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، اسی سے ملتے جلتے جذبات و نظریات، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عقیدت و محبت کے ساتھ
مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بناتے ہوئے ہم سب کی اخروی نجات کا سبب بنائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم اس ہستی کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں جن کے ذکر کی قبولیت میں ذرا برابر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ یہ ذکر حقیقی معنوں میں ذکر خدا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ کتاب کا نام ہے کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، لکھنے والے کا اسم گرامی ہے کشتہ عشق مصطفیٰ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اپنی کتاب کی پہلی جلد صفحہ نمبر 20 پر متعدد ترک سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا مُحَمَّدُ قَدْ جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرا رب کہتا ہے، اے محمد، ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا ہے، اور جو کوئی تیرا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں تیرے رب کا ذکر کر رہا۔ پتہ چلتا ہے کہ میلاد النبی منانے والے اس اعتبار سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایک ہی وقت کے اندر وہ نعت نبی بھی پڑھتے ہیں، حمد خدا بھی کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ حدیث قدسی کے حوالے سے اس ذکر کے بغیر رب ذوالجلال اپنے ذکر کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ صاحب تفسیر در منصور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، جن کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آپ نے 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ اپنی کتاب تفسیر در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 401 پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا، یا محمد فمن ذکرنی فلم یذکرک فلیس لہ فی الجنۃ نصیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص میرا ذکر تو کرے لیکن میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہ کرے، میرا ذکر تو کرتا رہے لیکن تیرا ذکر نہ کرے، میں نے اس کے نصیب میں جنت رکھی ہی نہیں۔ جنت رکھی اس کے لیے ہے جو میرا بھی ذکر کرتا ہو ساتھ تیرا بھی ذکر کرتا ہو۔ یہ تو ان کے ذکر کا حال ہے، اور ان کی رضا کا حال کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106 پر حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا، یا محمد کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک فی الدارین۔ اے محمد، کائنات کا ذرہ ذرہ میری رضا چاہتا ہے، لیکن میں دونوں جہانوں میں ان کا رب ہو کر تیری ہی رضا چاہتا رہتا۔
عزیزان گرامی قدر اسی ذکر کو ہی حقیقتاً میلاد کہا جاتا ہے۔ اور جہاں تک میلاد کے منائے جانے کا تعلق ہے اور میلاد کی خوشی کرنے کا تعلق ہے، اس میں اپنوں کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ امام الوہابیہ نواب صدیق حسن بھوپالی اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ من مولود خیر البریہ میں صفحہ نمبر 12 پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے اپنا فتویٰ لکھتا ہے اور کہتا یہ ہے، جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے، سمجھ لو کہ وہ مسلمان نہیں۔ یہ فتویٰ جو ابھی میں نے عرض کیا ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ کے گروپ کے کسی عالم ربانی کا نہیں ہے۔ یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کے کسی خلیفہ کسی مرید کا نہیں ہے۔ یہ فتویٰ ان کے امام کا ہے جن کے ہاں میلاد منانا سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر اسی کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اسی کو کہا جاتا ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، بزرگی اور فضیلت ہوتی ہی وہ ہے جس کا اقرار نہ ماننے والوں کو بھی ہوا کرے۔ ایک مرتبہ پھر سماعت کیجئے، امام الوہابیہ نواب صدیق حسن بھوپالی ہمارے آقا کے میلاد کے موضوع پر جو کتاب لکھتا ہے الشمامۃ العنبریہ من مولود خیر البریہ، اس کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر لکھتا ہے، جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے، سمجھ لو کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں۔ پتا چلتا ہے کہ اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے نواب صدیق حسن بھوپالی کے فتوے کی روح سے ہر حال میں آقا کونین کے میلاد کا منانا ضروری ہے، ضروری۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے میں بات عرض کر رہا تھا، اور علماء دیوبند کا مشہور مفتی حکیم الامت اف دیوبند مولوی اشرف علی تھانوی جمعہ کے فضائل و احکام صفحہ نمبر 4 پر اپنا فتویٰ لکھتا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، وہ امام احمد بن حنبل جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، اور حضرت امام احمد بن حنبل کا حوالہ بھی دیتا ہے، اور ساتھ شیخ محقق علی الاطلاق بالاتفاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ بھی دیتا ہے۔ وہ شیخ عبدالحق جس کے بارے میں مولوی اشرف علی تھانوی اپنی دوسری کتاب افادات یومیہ جلد دوم صفحہ نمبر 72 پہ لکھتا ہے کہ شیخ عبدالحق وہ شخص ہے جس کو ہر رات خواب کے اندر آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہوا کرتی۔ ان دونوں ہستیوں کا حوالہ دیتے ہوئے مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب جمعہ کے فضائل و احکام کے اندر کہتا کیا ہے، ان لیلۃ الجمعۃ افضل من لیلۃ القدر، کہ جمعے کی رات شب قدر سے افضل ہے۔ اب پوچھا گیا کہ سبب سے، مولوی اشرف علی تھانوی کہتا ہے اس کا سبب کوئی اور نہیں، اس کا سبب فقط یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات کو ہمارے آقا فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم، شفیع معظم، خلیفۃ اللہ الاعظم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا نور اقدس حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت آمینہ کے رحم میں منتقل ہوا تھا۔ یا تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے یا پھر میں صحیح طریقے سے آپ تک منتقل نہیں کر سکا ہوں یہ مسئلہ۔ وہ لکھتا ہے کہ جمعے کی رات لیلۃ القدر کی جڑیوں سے، لیلۃ القدر وہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے افضل رات ہے. اس رات کو جبرائیل امین کی معیت میں لاکھوں کی تعداد میں انگنت فرشتے آسمانی کائنات کو چھوڑ کر زمین پہ اترتے ہیں. سرکار کے امتیوں کو آ کے سلام کہتے ہیں, سرکار کے امتیوں سے مصافحہ کرتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں, ان کی مانگی جانے والی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. یہ رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک سلامتی والی رات ہے. وہ کہتے ہیں اس رات سے بھی جمعے کی رات اس لیے افضل ہے, اس لیے اعلیٰ ہے, اس لیے بلند و بالا ہے کہ اس رات کو ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت آمینہ کے رحم میں آ گیا تھا. میں کہتا ہوں اگر نور منتقل ہو جمعے کی رات کو اور وقت کی جس اکائی میں ہو, وقت کی جس گھڑی میں ہو, وقت کے جس لڑے میں ہو, وقت کی وہ اکائیاں, وقت کی وہ گھڑیاں, وقت کے وہ لمحات شب قدر سے افضل ہو جائیں تو اندازہ لگاؤ 12 ربیع الاول کی اس سہانی رات کا جس رات کو محمد عربی خود بنفس نفیس زمانے میں جلوہ گر ہو گیا. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں ارے اگر یہ جمعے کی رات بھی 1000 مرتبہ ہو جائے, توجہ ہے نا, اگر یہ جمعے کی رات بھی 1000 مرتبہ ہو جائے اور شب قدر بھی بذات خود 1000 مرتبہ ہو جائے, پھر بھی ہمارے آقا کی پیدائش والی رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی. اور جہاں تک اہل اسلام کے ہاں میلاد کے منائے جانے کا تعلق, علماء اہل سنت کے فیوض و برکات سے آپ مستفید ہو چکے ہیں. ایک حدیث میں اس موقع پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے, اور اساکر الملت والدین امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشابوری شافی سنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر بھی اس کو نقل فرمایا ہے. اور امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سارت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافی سنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں اس کو نقل کیا ہے. اور جس کتاب سے میں ابھی حوالہ پیش کرنے لگا ہوں اس کا لکھنے والا امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن دینار خراسانی نسائی شافی سنی. اس سے حاصل تھا کہ جتنے مؤلفین ہیں یہ سارے اہل سنت کے امام ہیں, اور جس کی تقلید کا پٹا انہوں نے گلے میں ڈالا ہے وہ امام شافی ہے, اور امام شافی جس کا شاگرد ہے وہ امام محمد ہے, اور امام محمد جس کا شاگرد ہے وہ ہمارا امام ہے جس کا نام ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی. پتہ چلتا ہے ابو حنیفہ کے فیض سے سیاستہ کی کوئی کتاب خالی نہیں. اور بذات خود صاحب صحیح بخاری امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشافی السنی. اس کے بارے میں مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی اپنی کتاب ابجد العلوم صفحہ نمبر 358 پہ لکھتا ہے کہ امام بخاری امام شافی کا مقلد ہے. نواب صدیق حسن بھوپالی گواہی دیتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام شافی کے مقلد ہیں, اور میں بتا چکا ہوں کہ شافی کو جو فیض ملا ہے وہ امام محمد کے دروازے سے ملا ہے, اور امام محمد کو جس کی بارگاہ سے ملا ہے وہ ہمارا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. پتہ چلتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہوں یا امام مسلم ہوں, امام نسائی ہوں یا امام ابو داؤد ہوں, امام ترمذی ہوں یا اور کوئی ہستی ہو, سارے کے سارے فیض ابو حنیفہ کے دروازے سے ہی لے کے آ رہے. امام نسائی رحمت اللہ علیہ وہ امام نسائی
جن کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح کرنے کی پاداش میں شہید کیا گیا، اور جب ان کو ضربیں لگائی گئی، بہت زیادہ بے تحاشا مارا گیا، تو آپ نے فرمایا اب میری چارپائی اٹھا لو۔ لوگوں کا خیال تھا پتہ نہیں اپنے گھر لے جانے کا حکم دیں گے، فرماتے ہیں میں گھر جانا نہیں چاہتا، میں تو مدینے کا راہی بننا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا تم پہنچ تو سکتے نہیں ہو مدینے، تمہاری تو جہاں آخری وقت پہ آ گئی ہے۔ فرماتے ہیں پہنچوں یا نہ پہنچوں، لیکن راستے میں تو دم نکلنا چاہیے نا۔ یہ مدینے کا مسافر ہے جس کا دم بھی سرکار کے راستے میں نکلا تھا۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن نسائی کے اندر جلد دوم صفحہ نمبر 310 پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے حدیث نقل کرتے ہیں، سمجھو ہے نا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں، علماء کرام بھی تشریف فرمائے، ان کی خدمت میں عرض کرنا تو یقیناً جسارت ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے کسی نے پوچھا اگر یہ کوئی بندہ منت مان بیٹھے رب سے بات کروں گا تو کیا کرے؟ آپ فرماتے اس کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیا کرے؟ آپ فرماتے قرآن پڑھے، قرآن پڑھ کے سمجھے رب سے ہی بات کر رہا۔ اگر قرآن پڑھنا رب سے باتیں کرنے کے مترادف ہے تو یہ کہنے کی اجازت تو مجھے مل جانی چاہیے کہ حدیث پڑھنا آمنہ کے لال سے باتیں کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے حدیث نقل کرتے ہیں، عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال معاویہ، یہ حضرت امیر معاویہ کی روایت لاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے یہ امام نسائی کو بھی قبول ہے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں امام نسائی کے ہاں کوئی ذوق ہوتا تو پھر امام نسائی ان کی روایت کرتا، حدیث کو نقل کیوں کرتا؟ بخاری کو بھی اٹھا کے دیکھو، پر میں کہتا ہوں بخاری چھوٹا، نسائی چھوٹا، دیگر ہستیاں چھوٹی، ابو سعید خدری جو ان سے حدیث سن کے سناتے ہیں اونچی آواز سے۔ اب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر محب اہل بیت کون ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، وہ امیر معاویہ جس کے بارے میں سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ الناس۔ حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال میرے امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے۔ وقت کا اشارہ کر دیا ہے حضرت نے، میرا گمان تھا کہ کوئی تقریر کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور جو وقت دیا تھا اس سے بھی پہلے، بہرحال علماء کرام تشریف فرما، میں حدیث کو مختصر بیان کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، جو میں نے جملہ پڑھا ہے اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رب ذوالجلال میرے امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنا۔ دوسری دعا میں سرکار کہتے ہیں اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، رب ذوالجلال میرے معاویہ کو قرآن کے علم سے مالا مال کر دے، اس کو دین کے علم سے مالا مال کر دے، اس کو قرآن سکھا دے، حساب و کتاب سکھا دے، اور ہمیشہ کے لیے اس کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے حدیث حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے میں جلوہ فرما ہوئے، اور آتے ہی سرکار نے فرمایا فقال ما اجلسکم، اے صحابیو تمہارے اس طرح بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ صحابی کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کا جواب سنیے، امام نسائی نے نقل کیا۔ صحابی کہتے قالوا ندعو اللہ، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے، ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا علی ما ہدانا للاسلام وقد منا علینا بکا، یہ ہے وہ جملہ قد منا علینا بکا۔ صحابی کہتے ہیں آقا ہم کسی ایسے ہی نہیں بیٹھے، اس لیے بیٹھے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں، رب ذوالجلال سے اپنی معافیاں طلب کریں، اور رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کریں، اس کی تعریف کریں اس بات پر کہ اس نے ہم کو ہدایت اسلام سے مالا مال کیا ہے، اور رب نے آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر جو احسان فرمایا ہے ہم اس کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وقد منا علینا بک یا رسول اللہ،
کہ تیرے میلاد کو مناتے رہیں؟ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقالا اللہ ما اجلسکم الا ذلک، صحابیوں قسم اٹھاتے ہو کہ تمہارے بیٹھنے کا مقصد کوئی اور نہیں ہے؟ صحابی سارے بیک زبان کہتے ہیں آقا اللہ کی قسم، ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں صرف اسی لیے بیٹھے ہیں، صرف تیرے میلاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، صحابہ نے قسم اٹھا کے کہا، جواب میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ حضور فرماتے صحابیوں گواہ ہو جاؤ، اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم، میں نے تمہارے اوپر تہمت لگانے کے لیے تمہاری اس بات کا جو تم نے کہی تھی اس میں شک جانتے ہوئے تم سے قسم نہیں اٹھائی، میں تو تمہیں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ پوچھا گیا آقا وہ بات کیا ہے؟ سنیے، آقا کونین نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دے دی، رحمتوں کے پھول برسا دیے، دل کا کشور پتہ کر لینے والی آواز میں سرکار مسکرا کے فرماتے انما آتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تم سے قسم اس لیے اٹھوائی ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ابھی ابھی رب کا بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، مجھے خوشخبری سنا کے گئے ہیں کہ جس محفل کے اندر نبی کا میلاد ہوتا ہے اس محفل پر رب بھی فرشتوں میں فخر کرتا رہتا، فخر کرتا۔ یہ محفل صرف ہمارے فخر والی نہیں، رب بھی فخر کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے تمہارے اوپر۔ عزیزان گرامی قدر، میرا خیال یہ تھا کہ میں 2-4 حوالے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن اب اشارہ ہو گیا ہے، اب زیادہ تجاوز کرنا جو ہے یقیناً ناانصافی ہوگی، جو وقت 2-4 منٹ میں نے زیادہ لیے اس پر بھی معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔